السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی الترغیب و ترہیب سے درس ہوگا ادب و آداب اور حیا کے متعلق، یعنی بے حیائی اور گالی گلوچ کی مذمت۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے، الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا خیر و بھلائی ہی لاتی ہے، یعنی حیا سے آدمی کو سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں ملتا، اور حیا بہت عظیم اور بہت بڑی چیز ہے۔ رب تبارک و تعالی حیا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی حیا کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے کچھ اوپر 70 یا کچھ اور اوپر 60 شعبے ہیں، یعنی 60 درجات ہیں۔ ان میں سے سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور ایمان کا سب سے کم درجہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا ہی ایک شعبہ ہے، یعنی حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنۃ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار۔ حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے، اور بے حیائی ظلم سے ہے، اور ظلم دوزخ کی آگ میں پہنچاتا ہے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کو حیا والا ہونا چاہیے، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان آدمی کو جنت میں لے کے جاتا ہے، اور بے حیائی یہ ظلم ہے، اور ظلم آدمی کو دوزخ میں لے جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ظلم سے بچنا چاہیے اور حیا اختیار کرنی چاہیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر حیا انسانی شکل میں ہوتی تو اچھی خوبصورت شکل میں ہوتی، اور اگر بے حیائی انسانی صورت میں ہوتی تو بہت بدصورت ہوتی۔ یعنی حیا بہت خوبصورت ہے، اگر انسانی شکل میں حیا سامنے آ جائے تو بڑی حسین و جمیل ہو کہ جس پر آدمی کی نگاہیں ٹھہر جائے، اور جب ٹھہرے تو پھر وہاں سے نہ ہٹے۔ اور بے حیائی انتہائی بدصورت ہوتی ہے، اگر انسانی صورت میں بے حیائی ظاہر ہو جائے تو ایسی بدصورت ہو کہ کراہت کی وجہ سے لوگ اس کی طرف نگاہ نہ اٹھائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ۔ بے حیائی جس چیز میں بھی ہوگی اس کو عیبدار ہی کرے گی، اور حیا جس میں ہوگی اسے آراستہ و پیراستہ ہی کرے گا۔
یعنی جس کے اندر بے حیائی ہو اسے عیبدار، وہ بے حیائی اسے عیبدار کر دیتی ہے، اور جس کے اندر حیا ہوتی ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے، وہ آراستہ ہوتا ہے، مزین ہوتا ہے۔ اور یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کے اندر حیا ہوتی ہے وہ بڑا حسین و جمیل اور خوبصورت ہوتا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور جس کے اندر بے حیائی ہوتی ہے، بری باتیں ہوتی ہے، وہ ہمیشہ بدصورت ہوتا ہے اور عیبدار ہوتا ہے، اور بے حیا آدمی پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء والایمان قرناء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ حیا اور ایمان ایک ساتھ رہنے والے ساتھی ہیں، جب ان میں سے ایک رفع ہو جائے تو دوسرا خود بخود رفع ہو جاتا ہے۔ یعنی حیا اور ایمان یہ دونوں ایسے لازم و ملزوم ہیں، حیا اور ایمان میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ جہاں حیا ہوتی ہے وہاں ایمان ہوتا ہے، اور جہاں سے حیا چلی جاتی ہے وہاں سے ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ مسلمانوں، بے حیائی اختیار کر کے اپنے ایمان کو کمزور نہ کرو، خاص طور پہ نوجوانوں، کیونکہ حیا ایمان کی طاقت ہے، حیا ایمان کی خوبصورتی ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا سر ہے۔ اگر آدمی کے اندر سے حیا چلی جائے تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ بے حیائی آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے بندوں کو چاہیے کہ حیا اختیار کرے، اور حیا میں رب تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، الحمدللہ ہم حیا کرتے ہیں، یعنی ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح نہیں، بلکہ اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ تم اپنے سر، یعنی سر کے اندر جو دماغ ہے، تو دماغ کا اور اس میں آنے والے خیالات کی حفاظت کرو، یعنی تم اپنے دماغ کو صاف ستھرا پاک رکھو۔ اور اللہ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے خیالات کی حفاظت کرو، یعنی تمہارے ذہنوں میں کوئی بھی گندے اور بیہودے خیالات نہ آئیں، یہی اللہ سے حیا کرنا ہے۔ آج کل جو نوجوانوں کی ذہنیت ہے، جو نوجوانوں کی سوچ ہے، اور جو نگاہوں سے حیا دور ہو رکھی ہے، یقیناً یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، کیونکہ قیامت کے قریب بے حیائی پھیل جائے گی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص الکبریٰ میں روایت بیان کی ہے، اس سے پہلے بھی میں نے یہ روایت بیان کی، لیکن بار بار یہ روایتیں اس طرح کی بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ بندے اچھی طرح سے اس روایت کو اپنے ذہن میں بٹھا لے اور بے حیائی سے بچے، کیونکہ حیا اختیار کرنے والے کے لیے کتنا عظیم ثواب ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک عورت اپنے گھر سے نکلے گی، اور جب وہ راستے پر چوراہے پر پہنچے گی تو ایک شخص آگے بڑھ کر اس کا دامن پیچھے سے اٹھا دے گا، جس طرح سے تم اپنے مینڈوں کی دم اٹھاتے ہو۔ بیچ چوراہے پر بھرے بازار میں اس عورت کا پیچھے سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا، لیکن کوئی اسے برا نہیں جانے گا، کیونکہ لوگوں کے اندر سے حیا ختم ہو چکی ہوگی، لوگ بے حیا ہو چکے ہوں گے، لوگ حیا سے ہی نابلد ہوں گے، جانیں گے کہ نہیں کہ حیا کسے کہتے ہیں۔ اور بے حیائی کا عالم یہ ہوگا کہ اس عورت کی اس رسوائی پر کسی کو غصہ نہیں آئے گا، بلکہ لطف آئے گا، مزہ آئے گا، لوگ اس عورت کی اس رسوائی پر مزے لیں گے۔ ایک شخص دور کھڑا ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھیوں سے دھیرے سے کہے گا کہ کاش اس عورت کو اس کے گھر والے اسے گھر میں رکھتے، باہر نہ آنے دیتے، اسے دیوار کے پیچھے چھپا کے رکھتے، اور یہ باہر نہیں نکلتی تو آج اس کی رسوائی نہیں ہوتی، آج سر بازار اسے ذلیل نہیں کیا جاتا، اس کی بے عزتی نہیں ہوتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس دن اتنا کہنے والا، یعنی اتنی حیا رکھنے والا میرے صدیق و عمر کی طرح ہوگا۔ اور اسی کے نیچے ایک روایت ہے
اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دن اتنی بھی حیا کی باتیں کرنے والا، اس دن اتنی بھی حیا رکھنے والا میرے 50 صحابہ کا ثواب پائے گا، یعنی انہیں 50 صحابہ کرام کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یعنی حیا اتنی عظیم شے ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی تو لوگ بے حیائی کی طرف مائل ہوں گے، ان کے ذہنوں میں بے حیائی ہوگی، ان کے کردار میں بے حیائی ہوگی، ان کے کرتوت میں بے حیائی ہوگی، یہاں تک کہ ان کے ذہن آلودہ ہو چکے ہوں گے، ان کی نگاہیں ناپاک ہو چکی ہوں گی۔ وہ جس پر بھی نگاہ اٹھائیں گے تو ان کے نگاہوں میں اس طرح سے غلاظت اور گندگی ہوگی، اور بے حیائی کا عالم یہ ہوگا کہ نہ چھوٹی بچی کو دیکھیں گے، نہ بڑی عورتوں کو دیکھیں گے، نہ بوڑھی عورت کو دیکھیں گے، بلکہ ہر ایک پر شہوانی نگاہیں ڈالیں گے اور بے حیائی کا وہ مظاہرہ کریں گے۔ ان کے دماغوں میں، ان کے ذہنوں میں بے حیائی ہوگی۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح سے حیا کرنے کا حق ہے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ اپنے ذہنوں کی حفاظت کرو، اپنے دماغ کی حفاظت کرو، اپنے خیالات کی حفاظت کرو، ہمیشہ پاکیزہ خیالات اپنے دماغ میں لاؤ اور پاکیزہ خیالات اور پاکیزہ سوچ اپنی رکھو۔ آج بہت سارے نوجوان اگر پاکیزہ خیالات کی طرف آنا بھی چاہے تو نہیں آ پاتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں اس تعلق سے۔ اس سے پہلے بھی کئی نوجوانوں نے سوال کیا کہ حضرت ذہن کو کس طرح سے صاف کیا جائے، کس طرح سے پاک کیا جائے، ہم چاہ کر بھی ذہن کو صاف اور پاک نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیے جو وجوہات ہیں، سب سے پہلے آپ کو وجوہات پر غور کرنا پڑے گا کہ آخر ان بیہودہ خیالات کا سبب کیا ہے۔ تو آج موجودہ دور میں بیہودہ خیالات کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ ہے اینڈرائڈ موبائل کے ذریعے آدمی کا ذہن بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے، کیونکہ فری کا نیٹ ہاتھ میں ہے، بس ہاتھ میں اٹھایا، نیٹ آن کیا اور جو چاہ رہا وہ دیکھ رہا ہے۔ کئی بے حیا مناظر، بے حیا تصاویر، بے حیا فلمیں وہ دیکھتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا ذہن آلودہ ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، اور پھر یہ چیزیں جلدی ذہن سے نکل نہیں پاتی ہے۔ کپڑے میں اگر گندگی لگ جائے تو آسانی سے چھوٹ جاتی ہے، گھر میں اگر گندگی ہو جائے تو آسانی سے آپ دھو کر اسے صاف کر سکتے ہیں، لیکن نوجوانوں یاد رکھو، ذہن گندا ہو جائے تو جلدی صاف نہیں ہوتا ہے، ذہن سے جلدی گندگیاں نہیں نکلتی ہے، ذہن سے جلدی بیہودہ اور گندے خیالات اور برے تصورات نہیں نکلتے ہیں۔ تو اس لیے خدا کے لیے اینڈرائڈ موبائل سے اگر آپ نہیں بچ سکتے ہیں، اگر اس کا صحیح استعمال آپ نہیں کر پا رکھے ہیں، اینڈرائڈ موبائل کے ذریعے آپ بے حیائی کی طرف مائل ہو رکھے ہیں، اس میں جب بھی آپ موبائل کھولتے ہیں تو طبیعت اور جی یہ چاہتا ہے کہ بری فلمیں دیکھیں، بری کہانیاں پڑھیں، برے مناظر دیکھیں، تو پھر میں کہوں گا کہ آپ ایسے موبائل رکھنا کی بند کر دیں، ایسے موبائل بالکل استعمال نہ کریں کہ جس کے ذریعے آپ اپنے ذہن کو صاف نہ رکھ پائیں۔ اور دوسری وجہ ہے بیہودہ دوست، جو دوستانہ ہوتا ہے، اگر دوستانہ نیک لوگوں سے ہوگا، پاک لوگوں سے ہوگا، نمازیوں سے ہوگا، علماء سے ہوگا، تو یقیناً آپ کے ذہن صاف ہوں گے، کیونکہ ہمیشہ آپ ان کے بیچ میں جنت کی باتیں سنیں گے، جہنم کی باتیں سنیں گے، اللہ کے خوف اور عذاب کی باتیں سنیں گے۔ اگر آپ نیکوں کی صحبت میں رہیں گے تو قبر کی اور عذاب قبر کی باتیں سنیں گے، موت کی باتیں سنیں گے، موت کی سختیوں کی باتیں سنیں گے، اور عذاب الہی کی باتیں سنیں گے۔ اور اگر بے حیا دوستوں میں رہو گے، اگر برے اور گندے دوستوں میں رہو گے تو ہمیشہ شہوانی باتیں سنو گے، گندی باتیں سنو گے، بے حیا باتیں ان سے تم سنو گے، اور اسی طرح سے تمہارا ذہن ڈیولپ ہوتا جائے گا۔ اور اگر ذہن کا نشو نما، ذہن کی اگر پرورش تم نے بیہودہ اور گندی باتوں میں کی، گندے دوستوں کے بیچ میں کی، تو یقیناً پھر ذہن سے گندی باتیں نکلنا بہت مشکل ہے۔ تو جو دوسری وجہ ہے بیہودہ دوست، آپ قطعی بالکل ایسے دوستوں سے نہ رہیں، اگر دوستانہ ہے تو بالکل ختم کر دیں، توبہ کر لے، سچی توبہ کہ میں ایسے دوستوں کے ساتھ نہیں رہوں گا، کبھی ان کے قریب نہیں بیٹھوں گا، کبھی جو ہے تو میں ہمیشہ بالکل ان سے دور رہوں گا۔ بالکل آپ ایک تہیہ کر لے، ایک پکا اور سچا آپ وعدہ کر لے۔ سب سنابل شریف میں ایک روایت ہے کہ ایک بزرگ تھے، جوانی کے زمانے میں ہی انہوں نے برے دوستوں کو چھوڑ دیا، جتنے بے حیا دوستوں سے ان کا دوستانہ تھا سارے تعلقات ختم کر دیے، نیکوں کی صحبت میں رہنے لگے، اللہ والوں کے بیچ میں رہنے لگے۔ ایک اللہ والے کی نگاہ کرم جب اٹھی ہے تو منصب ولایت پر فائز ہو گئے۔
یعنی انہوں نے برے دوستانوں کو چھوڑ دیا اور نیکوں کی صحبت اختیار کی، نمازی بن گئے، پرہیزگار بن گئے، اب دن میں روزے رکھ رہے ہیں، رات میں عبادت کر رکھے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کر رکھے ہیں، ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگ رکھے ہیں، توبہ کر رکھے ہیں، تو اب اس کا ثمرہ یہ ہوا کہ ان کا ذہن اس قدر پاک ہو گیا، ذہن اس طرح سے صاف ہو گیا کہ ایک مرتبہ ان کے پرانے دوست انہیں مل گئے اور کہنے لگے کہ آؤ پھر انہی رنگینیوں کی طرف، یہ جوانی کا زمانہ ہے، کیا تم جوانی میں نمازی بن گئے؟ کیا اس جوانی کے عالم میں تم مسجد کا راستہ تم نے اختیار کر لیا؟ یہ تو عیاشی کی عمر ہے، یہ تو مزے لوٹنے کی عمر ہے۔ تو وہ بزرگ، وہ اللہ والے کہتے ہیں کہ دیکھو اب میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں رہوں گا، میں نے رب کی بارگاہ میں ایسی سچی توبہ کر لی ہے کہ اب جنت میں بھی میرا کمر بند حوروں کے اوپر بھی نہیں کھلے گا۔ تو گویا انہوں نے ایسی پاک توبہ کر لی۔ تو خدا کے لیے نوجوانوں، تم بھی برے دوستوں سے بالکل قطع تعلق کر لو اور ہرگز ایسے دوستوں کے ساتھ نہ رہو جو تمہارے ذہنوں کو گندا کر دے، تمہارے خیالات کو گندا اور بےہودہ کر دے، جو تمہیں مسجدوں سے دور کر دے، اللہ کے ذکر سے دور کر دیں، جو تمہیں علماء کی صحبتوں سے دور کر دیں۔ ایسے دوست حقیقت میں دوست نہیں ہوتے بلکہ دشمن ہیں۔ تو آج ہی اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرو اور عہد کر لو کہ کبھی ہم ایسے دوستوں کے ساتھ میں نہیں رہیں گے۔ اور تیسری وجہ ہے کہ بلا ضرورت بازار وغیرہ میں نہ جائیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها واشر البلاد الی اللہ اسواقها، کہ روئے زمین پر اگر سب سے بہترین کوئی جگہ ہے تو وہ جگہ مسجدیں ہیں، اور زمین پر اگر سب سے بری کوئی جگہ ہے تو بازار ہے۔ بازار کو اس لیے برا کہا گیا کیونکہ وہاں پہ بے حیائی ہوتی ہے، وہاں پہ بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں، تو بلا ضرورت بازار کا رخ نہ کرے۔ خواہ ٹائم پاس کرنے کے لیے میلے وغیرہ جو لگتے ہیں، اکثر دیکھنا آراس، بزرگوں کے آراس کے موقع پر بھی میلے وغیرہ لگتے ہیں، یا پھر اور بھی کچھ ایسا ایگزیبیشن وغیرہ، یہ سب میلے وغیرہ لگتے ہیں۔ تو ہرگز ایسے لہو لعیب کی جگہ، میلے وغیرہ کی جگہ جہاں پہ بے حیائی کا کبھی اندیشہ ہے، جہاں پہ جوان لڑکیاں بے پردہ آتی ہیں، تو بالکل ایسے مقامات پر آپ بھی نہ جائیں اور اپنے گھر کی بچیوں کو، جوان لڑکیوں کو، عورتوں کو بھی ہرگز بازار وغیرہ نہ بھیجیں۔ اگر آپ ان چیزوں سے دور رہیں گے، اینڈرائڈ موبائل سے دور رہیں گے، بے حیا دوستوں سے دور رہیں گے اور گندے غلط لٹریچر نہیں پڑھیں گے، بیہودہ تصاویر نہیں دیکھیں گے، بیہودہ باتیں کسی سے نہیں سنیں گے، تو یقیناً آپ کا ذہن بالکل بیہودہ خیالات سے صاف اور پاک ہو جائے گا، اور پھر آپ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ آپ کے ذہن کو صاف اور ستھرا کر دے، اور اس کے بعد پھر آپ کثرت سے ذکر الہی کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ بالکل آپ اوقات متعین کر لیں کہ فجر کی نماز کے بعد میں یہ ذکر کروں گا، ظہر کی نماز کے بعد یہ ذکر کروں گا، عشاء کی نماز کے بعد یہ ذکر کروں گا، رات میں سونے سے پہلے جو ہے تو میں یہ ذکر کر کے سوں گا۔ آپ بالکل اپنے اوقات متعین کر لیں اور اذکار بالکل متعین کر لیں کہ یہ ذکر کمپلسری میں اپنی زندگی میں شامل کرتا ہوں کہ روز سونے سے پہلے کم سے کم 200 مرتبہ درود پاک پڑھ کے سوں گا۔ اگر آپ ایسی عادت باندھ لیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کا ذہن برے تصورات سے، خیالات سے بالکل پاک ہو جائے گا، اور کثرت سے آپ جو ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس کا ورد کرتے رہیں، اور لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ روز کم سے کم 300 مرتبہ آپ جو ہے تو اس کلمے کا ذکر کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کلمات کی برکتوں سے دل و دماغ بالکل صاف ستھرے اور پاک ہو جائیں گے، اور نوجوانوں بالکل تمہارا ذہن صاف ستھرا پاک ہو جائے گا۔ اور یہ جو میں نصیحت کر رہا ہوں یہ نوجوان بچوں کے لیے، لڑکوں کے لیے بھی ہے اور نوجوان لڑکیوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اپنے ذہنوں کو صاف رکھیں، وہ بھی اپنے خیالات کو بالکل پاک رکھیں، اور مردوں کی طرف مائل ہونے سے بچیں، غیر اور نوجوان لڑکوں کے تصورات بالکل اپنے ذہن میں نہ لے کر آئے، اور نوجوان بچیوں سے بھی عاجزانہ میری گزارش ہے کہ وہ اینڈرائڈ موبائل وغیرہ کا قطعی بالکل استعمال نہ کریں، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو دور حاضرہ میں نوجوانوں کو آوارہ بنا رکھی ہے، نوجوانوں کی ذہنیت کو آوارہ بنا رکھی ہے، اور ان کی سوچ کے اندر ناپاکی اور غلاظت پیدا کر رکھی ہے، جس سے لوگ شریعت مطہرہ سے ہٹتے جا رکھے ہیں، اور اسلام کا ادب و احترام ان کے اندر سے ختم ہوتا جا رکھا ہے۔ تو آپ بالکل شریعت پہ عمل کریں، اور رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہر روز گڑگڑا کر اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ اپنے خیالات اور ذہن کو پاک رکھے
اور دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ اپنے پیٹ اور جو اس میں ہے یعنی غذا یا نفسانی خواہشات اس کی حفاظت کرے، یعنی اپنے پیٹوں کی حفاظت کرو، کوئی بھی حرام کا لقمہ ہرگز پیٹ کے اندر داخل نہ ہونے دو، کسی بھی ناجائز اور ناپاک کمائی کا لقمہ بھی اپنے پیٹ میں نہ جانے دو۔ خاص طور پہ ذبیحے کا معاملہ نوجوانوں اپنے ذہن میں رکھو کہ ہم کہیں پہ بھی جاتے ہیں، کسی کے بھی یہاں کی دعوتوں میں جا کر کچھ بھی کھا لیتے ہیں، وہابیوں کے ہاں، دیوبندیوں کے ہاں، غیر مسلموں کے ہاں نان ویج جا کے کھا لیتے ہیں، جبکہ یاد رکھو کہ ذبیحہ بہت ضروری ہے، اور ذبیحہ وہی ہے جسے سنی مسلمان اللہ کا نام لے کر ذبح کرے، تبھی وہ جانور حلال ہے۔ جب آپ کو کنفرم ہو جائے کہ واقعی یہ جو ذبح کیا گیا ہے کہ سنی مسلمان نے ذبح کیا ہے، تبھی آپ وہ کھائیں۔ کسی کی بھی ہوٹل میں جا کر ہرگز نان ویج وغیرہ بالکل نہ کھائیں، کیونکہ اس سے بھی روحانیت ختم ہوتی ہے، نفسانی خواہشات جو ہے تو اس سے بڑھتی ہے، اور آدمی اس سے بے حیائی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو اللہ سے خوف کرنے کا حق یہ ہے کہ اپنے پیٹ کی حفاظت کرے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اور موت اور فنا کو یاد رکھو، یعنی روز اپنی موت کو یاد کرو، روز اپنی موت کا تصور کرو کہ مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، جب موت میری آئے گی تو ایمان پہ خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا، روح قبض کر لی جائے گی، اور مجھے جب میرے احباب، رشتہ دار، بھائی اور دیگر احباب جب قبر کے اندر مجھے دفنا دیں گے، اس وقت مجھ پہ کیا گزرے گی، میں کس طرح سے اپنا چہرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کروں گا، میں رب کی بارگاہ میں کس طرح سے حاضر ہوں گا، کیونکہ مرنے کے بعد سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اس لیے موت کا تصور ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو، فنا کا تصور اپنے ذہن میں رکھو، یہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ اور جو شخص آخرت کے ثواب کا ارادہ رکھتا ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص آخرت کے ثواب کا ارادہ رکھتا ہو وہ دنیا کی زینت ترک کر دے، زیادہ اپنے بالکل بناؤ سنگار کے اوپر دھیان نہ دے، زیادہ کپڑے لتے جوتے چپل کے اوپر دھیان نہ دے، بلکہ اپنی موت کو یاد رکھے کہ اس جسم کو سجانے سے کیا فائدہ، اس جسم پر اتنا خرچ کرنے سے کیا فائدہ، آخر اس جسم کو فنا ہونا ہے، اس جسم کو موت آنا ہے۔ حقیقی شے روح ہے، اپنی روح کو سنوارو، اپنی روح کو مزین کرو، اپنی روح کو توبہ سے سنوار دو، اپنی روح کو نیک اعمال کر کے سجا لو، تاکہ جب جسم فنا ہو جائے اور روح جب باقی رہے اور رب کی بارگاہ میں جب یہ روح پیش کی جائے تو تمہیں بھی اطمینان ہو، اور رب تبارک و تعالیٰ تم پر کرم کرے، رحم کرے، اور جوار رحمت میں تمہیں جگہ عطا فرمائے۔ پس جس نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے یہ کام کیے اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر لیا، یعنی جس نے اپنے ذہنوں کو پاک اور صاف رکھا، اپنے ذہن کی حفاظت کی، جس نے اپنے پیٹ کی حفاظت کی، اور جس نے نیک کام اختیار کیے اور دنیا کی زینت اور دنیا کے احتشام کو ترک کر دیا، جس نے موت اور فنا کو یاد رکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یقیناً اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل اذا اراد ان یہلک عبدا نزع منہ الحیاء، اللہ عز و جل جب کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس سے حیا چھین لیتا ہے۔ اللہ اکبر! بتائیے بے حیائی کتنی بڑی سزا ہے، بے حیائی کتنا بڑا عذاب ہے اللہ کی طرف سے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، جب اللہ کسی بندے کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے تو اس سے حیا چھین لیتا ہے، اسے بے حیا کر دیا جاتا ہے، بے حیائی اس کے اندر ڈال دی جاتی ہے۔ مسلمانوں گڑ گڑا کر رب کی بارگاہ میں دعا مانگو کہ مولا ہمیں حیا عطا فرما، ہمیں حیا کرنے والا بنا، ہمیں حیا دار بنا۔ جب اس سے حیا چھین لی جاتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک حیا کے چھن جانے سے، ایک حیا کے دور ہو جانے سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اس سے حیا چھین لی جاتی ہے تو اسے عناد پرست ہی پائے گا، یعنی جس کے اندر سے حیا نکل گئی وہ عناد پرست ہوتا ہے، اور پھر جب تو اسے عناد پرست اور مبغوض پائے تو جان لے کہ اس سے امانت چھین لی گئی، تو جب اس سے امانت چھین لی گئی تو اسے بد دیانت، بد اعتماد پائے گا، یعنی جس کے اندر امانت نہیں ہوتی ہے وہ بد دیانت ہوتا ہے، وہ بد اعتماد ہوتا ہے، وہ کسی پر اعتماد نہیں کرتا ہے، اور پھر جب تو اسے بد دیانت اور بد اعتماد پائے تو
آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس سے رحمت کھینچ لی جاتی ہے، اس سے رحمت چھن جاتی ہے، اور جب رحمت بھی کھینچ لی گئی تو اسے مردود اور ملعون پائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ اسے مردود اور ملعون قرار دیتا ہے، اور جب تو اسے مردود اور ملعون پائے تو اس سے اسلام کا قلادہ بھی اتار لیا گیا، اسلام کا توق یعنی اسلام کا ہار اس کے گلے سے اتار لیا جاتا ہے، اسلام کی عظمت اس سے چھین لی جاتی ہے، وہ اسلام سے دور ہو جاتا ہے۔ حیا دور ہونے سے بندہ کتنی برائیوں میں مبتلا ہو رہا ہے کہ ایمان چھن جا رہا ہے، بے حیا ہو جا رہا ہے، اور ایک حیا چلی جانے سے آدمی مبغوض ہو جا رہا ہے، بد دیانت دار ہو رہا ہے، بد اعتماد ہو رہا ہے، نہ جانے کتنی برائیاں اس کے اندر ہے کہ اس سے رحمت کھینچ لی گئی۔ اس لیے خدا کے لیے نوجوانوں بے حیاؤں سے دور رہو اور اپنے اندر حیا پیدا کرو، رب کی بارگاہ میں دعا کرو کہ مولا ہمیں حیا دار بنا، ہمیں حیا کرنے والا بنا۔ حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے بر اور اسم کے متعلق سوال کیا۔ بر یعنی نیکی اور اسم یعنی گناہ، یعنی میں نے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا البر حسن الخلق، یعنی بر نیکی اچھے اخلاق ہے۔ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ حسن اخلاق اور اس کی فضیلت کا عنوان ہے، حسن اخلاق کا باب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نیکی یہ ہے کہ بندہ اچھے اخلاق والا ہو، اچھے اخلاق سے وہ آراستہ اور پیراستہ ہو، اچھے اخلاق سے اس نے اپنے آپ کو مزین کر لیا ہو، اچھے اخلاق کا زیور اس نے اختیار کر لیا ہو۔ والاسم ما حاق فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اور گناہ وہ ہے جو کوئی عمل کرنے کے بعد، یعنی جب تو کوئی عمل کرے تو تیرے دل میں کھٹکے، یعنی گناہ کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ گناہ یہ ہے کہ کام کرنے کے بعد، وہ عمل کرنے کے بعد وہ تیرے دل میں کھٹکے، یعنی ضمیر ملامت کرے کہ یہ کیا کر دیا تو نے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور لوگوں کو اس پر مطلع ہونا تجھے گرا گزرے، یعنی تو یہ سوچے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا، لوگوں کو معلوم ہو جائے ہے نا، تو ڈرتا ہو کہ کہیں لوگوں کو میرا یہ فعل معلوم نہ ہو جائے، لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہی گناہ ہے، لہذا ایسے کام جو تمہارے ضمیر کو ملامت کرے، ایسے برے کام کہ جس کا لوگوں کو پتہ چلنا تمہیں گرا گزرے اور تم ڈرو اس بات سے کہ اگر میرا یہ کام لوگوں کو معلوم ہو گیا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، تو ہرگز ایسے کام نہ کرو اور ایسے کاموں سے دور ہو جاؤ۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان المؤمن یوم القیامت من خلق حسن وان اللہ یبغض الفاحش البذیء، قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں، یعنی مومن کا قیامت کے دن مومن کا میزان عمل میں حسن خلق یعنی اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی اور کوئی عمل نہیں ہوگا، یعنی جب اعمال تولے جائیں گے جیسا کہ اللہ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، رب فرماتا ہے کہ ہم نے قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھا ہے جس میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندوں کے اعمال تولے جائیں گے تو جو نیکیوں کا پلہ ہوگا اور اس میں جو سب سے وزنی اور بھاری چیز ہوگی وہ تمہارے اچھے اخلاق ہوں گے، وہ حسن خلق ہوں گے، وہ تمہارا اچھا کردار ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں اچھے اخلاق اختیار کرو تاکہ ہمارا میزان بھاری ہو، ہمارا پلہ بھاری ہو، اور اللہ تعالیٰ فحش گو زبان دراز سے دشمنی رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ، جو فحش کلامی اختیار کرتا ہے، جو گندی باتیں کرتا ہے، جو بیہودہ باتیں کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ایسے بد اخلاق سے، فحش گوئی کرنے والے سے، گندی باتیں کرنے والوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ نوجوانوں اپنی زبانوں کی حفاظت کرو اور فحش کلامی سے، بری باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس عمل کے متعلق سوال کیا گیا جس کی وجہ سے اکثر لوگ جنت میں داخل ہوں گے، یعنی یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟
آپ بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوی اللہ کی وحسن الخلقی، یعنی اللہ سے ڈرنا اور اچھے اخلاق اختیار کرنا، یعنی وہ عمل جس کی وجہ سے بندہ جنت میں داخل ہوگا وہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تقوی اللہ کی، اللہ سے ڈر، یعنی بندہ جب اللہ سے ڈرتا ہے، وہ عمل جو اللہ سے کا ڈر تمہارے دل میں پیدا کرے، اور بندہ جب اللہ کا خوف رکھتا ہے اور اچھے اخلاق اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو اچھے اخلاق کے زیور سے سجا لیتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ پھر اس چیز کے بارے میں عرض کی گئی جس کی بنا پر اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ کہا یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے؟ تو ارشاد فرمایا الفم والفرج، یعنی منہ اور شرمگاہ، یعنی آدمی کا منہ اور اس کی شرمگاہ اسے جہنم میں لے کے جائیں گے۔ جیسے کہ روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، کیونکہ زبان ہی ایک ایسی ہے کہ جو ہے بالکل چھوٹی سی اور بڑھ بڑا کے 32 دانتوں کے بیچ میں چھپ جاتی ہے، لیکن یہ چھوٹی سی زبان آدمی کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو، جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے، گالی گلوچ سے اور بری باتوں سے، فحش باتوں سے اپنی زبان کو بچاؤ۔ زبان اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہے، زبان سچی باتیں کہنے کے لیے ہے، زبان بزرگوں کی باتیں کرنے کے لیے ہے، نہ کہ فحش گوئی کے لیے۔ اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، کیونکہ لوگ ہمیشہ زنا کی وجہ سے، بدکاری کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ یہ آخری حدیث اور سماعت کر لیں۔ حضرت صفوان ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بایسر العبادتی واہونھا علی البدن الصمت وحسن الخلق، کیا تمہیں آسان ترین اور جسم کے لیے ہلکی پھلکی عبادت نہ بتاؤں؟ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھو کتنے پیارے انداز میں عبادت کا ذوق اور شوق پیدا کرتے ہوئے یہ پیاری اور مبارک خبر دے رکھے ہیں، اور اسلوب بیان تو دیکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا انداز تو دیکھو، کیا فرما رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسے عمل کی خبر نہ دوں، یعنی ایسا آسان ترین عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، آسان ترین عمل کہ جو جسم کے لیے بالکل ہلکا ہو، یعنی ہلکی پھلکی عبادت، اور اس سے تم جنت میں بھی چلے جاؤ اور رب تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے اور تم دنیا کی مصیبتوں سے بچ جاؤ۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ضرور بتائیے وہ کون سا ایسا عمل ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصمت وحسن الخلق، یعنی خاموشی اور اچھے اخلاق۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بہترین اور آسان عمل جو بدن کے لیے بالکل ہلکا پھلکا ہے اور جنتی بنانے والا ہے، اللہ کی رحمت سے قریب کرنے والا ہے اور دنیا کی مصیبتوں سے دور کرنے والا ہے، وہ بہترین ہلکا پھلکا اور بالکل آسان عمل کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خاموشی، یعنی خاموشی اختیار کرو، اپنی زبان کو بےہودہ اور بری باتوں سے روک کے رکھو اور اچھے اخلاق اختیار کرو۔ نوجوانوں ان حدیثوں پر جو میں نے بیان کی ہے عمل کریں، ان نصیحتوں پر عمل کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ ان نصیحتوں پر مجھے اور تمام مسلمانوں کو اور ہمارے تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچائے، بے حیائی سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔